کیا آپ جانتے ہیں رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے رمض یرمز جل جانا۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھتے ہیں گناہ کو جلا دیا، پھر اور ایک روزہ رکھا گناہ جلا دیا، ایسے کرتے کرتے 30 روزہ مکمل ہو گئے اور اس کی پوری جتنے بھی گناہ کیا ہے ماضی میں سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ رمضان یہ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ رمضان جو ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ 12 مہینہ جو ہے 12 مہینہ میں جیسے کہ 11 مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ پورے 11 مہینے کا نام عربوں نے دیا ہے، لیکن رمضان کا جو نام ہے رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان اس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کو ہم کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی نبی تھے، جو بھی پیغمبر وغیرہ آئے تھے، ان کی جو امت، ان کی جو قوم تھے، ان کے لیے یہ رمضان نہیں تھا، یہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں تھے۔ یہ رمضان خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی جو امتیں ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ رمضان یہ بہت ہمارے لیے بہت فائدہ کا رمضان، یہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 80,000 سے اوپر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملتے ہیں اگر کسی نے عبادت کیا تو۔ جب شعبان کی آخری تاریخ آتے تھے تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو واعظ فرماتے تھے، تو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی جو 30 دن کو اس میں 3 حصہ کر دیا گیا، پہلا 10 دن، درمیانی 10 دن، پھر آخری 10 دن۔ پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، آپ رحمت کی طلب کریں، یہ اللہ ہم رحمت کی محتاج ہے، ہم کو رحمت عطا فرما، دعا کر دیجیے۔ اور اسی طرح جو درمیانی جو 10 دن جو ہے وہ مغفرت کا ہے، آخری حصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاص خاتین ہے۔ اور یہ رمضان یہ ایک بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی غیر رمضان میں جو نفلی عبادت کرے گا تو غیر رمضان میں نفلی عبادت کرے گا تو نفلی عبادت کا ثواب ملے گا، اگر رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا اس کو غیر رمضان کی ایک فرض کی ثواب ملے گا۔ جو رمضان میں ایک فرض کو ادا کرے گا اس کو غیر رمضان کی 70 فرض کی ثواب ملے گا، ہر ایک نیکی کا بدلہ 70 دے گا یہ رمضان میں۔ اس لیے ہم کو رمضان میں نفلی عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے۔ کوئی اس رمضان میں اگر کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، تو اس کی روزہ دار کی حساب سے ثواب ملے گا، اور اسی طرح جو روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کی ثواب سے بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم روزہ دار کو افطار کرانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو اتنی اوساعت نہیں کہ ہم کسی روزہ دار کو افطار کرائیں، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا پیٹ بھر کے کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم چاہے 1 گھونٹ پانی پلا سکتے ہو، 1 گلاس پانی یا 1 کھجور سے بھی افطار ہو جائے گا، تو آپ کو افطاری کرانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ رمضان میں 4 چیزوں کو زیادہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی ذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی زیادہ ذکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے مغفرت، زیادہ سے زیادہ گناہ کی مغفرت کرے، استغفار کرے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ جنت کی آرزو کرے، اگر جنت مانگنی ہے جو اعلیٰ جو جنت ہے اس کو مانگے، جنت الفردوس، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اسی دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک جہنم سے پناہ مانگے،
اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا ہے اس 4 چیزوں کو کرنے کے لیے۔ یہ رمضان بہت بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کیا تھا، اے اللہ میں نے تورات پہ ایک ایسی قوم، ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھی ہے تو جس میں کہا گیا کہ اس میں ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یہ بہت ثواب ملتا ہے، تو یا اللہ میرے جو قوم ہے نا ان کو یہ رات عطا کر دیجیے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ میں یہ تیرے لیے نہیں، یہ تیرے امت کے لیے نہیں، ایک میرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی چھوٹی چھوٹی امتیں ہیں، آخر میں آئیں گے، ہمیں یہ فائدہ کی چیزیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ہم کو اس مہینے کی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے، اس میں ایک عادل بادشاہ کی دعا ہے، صحیح انصاف کرنے والا، اور دوسرا مظلوم کی دعا۔ مظلوم نے اگر اف کہہ دیا ہو تو وہ جو ظالم ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، یہ مظلوم کی آنکھ سے ضرور بچو۔ تو یہ مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ اور ایک جو دعا ہے وہ ہے افطار کے ٹائم جو ہم دعا کرتے ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کی جو جائز مقاصد حسنہ جو ہے، آپ جائز مقاصد کو آپ دعا میں مانگے، اللہ سے مانگے، اور وہ افطار کے ٹائم میں دعا ضرور قبول ہوتے ہیں، رد نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ پورے رمضان کو عبادت میں گزاریں۔